دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی تاریخی دستاویز پر بات کر رہی ہیں جو ایک انقلابی شخصیت کے آخری ایام کی ذاتی سوچ اور جدوجہد کو ہمارے سامنے لاتی ہے، چے گوارا کی بولیویا ڈائری۔ یہ صرف آپ کہہ لیں واقعات کا ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رہنما کے ذہن میں جھانکنے کا ایک موقع ہے۔ جی بالکل، اور اس ڈائری کو پڑھتے ہوئے جو ایک مرکزی سوال ذہن میں آتا ہے نا، وہی دراصل ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے کہ کیا یہ ڈائری ایک ایسے عملی رہنما کی تصویر پیش کرتی ہے جو بدلتے ہوئے جو سخت زمینی حقائق تھے ان کے مطابق اپنی حکمت عملی کو ڈھال رہا تھا، یا پھر یہ ایک ایسے پختہ نظریاتی رہنما کی عکاسی ہے جو اپنے اصولوں پر اتنا سختی سے قائم تھا کہ شاید بدلتے حالات اور ناکامیوں سے بھی ایک طرح سے لا تعلق ہوتا جا رہا تھا۔ اور ظاہر ہے ہماری یہ ساری گفتگو جو ہے وہ فراہم کردہ ماخوذ مواد یعنی ڈائری کے اقتباسات اور ان کے تجزیوں پر ہی مبنی ہوگی۔ جی، تو میں اس زاویے سے بات کروں گی کہ ڈائری جو شواہد پیش کرتی ہے وہ دکھاتے ہیں کہ چے گیوارا بنیادی طور پر ایک عملی رہنما تھے جو حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں۔ بالکل، جبکہ میرا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ ڈائری کے شواہد، خاص طور پر اگر آپ ان کے نظریاتی بیانات اور حالات کے تجزیے کو دیکھیں، تو وہ ایک ایسے غیر متزلزل نظریاتی رہنما کی طرف زیادہ اشارہ کرتے ہیں جس کے لیے اصول وہ شاید حقیقت پر غالب تھے۔ اچھا، تو میرا موقف یہ ہے کہ اگر آپ ڈائری کو ذرا غور سے دیکھیں نا، تو عملی مسائل اور ان سے نمٹنے کی کوششیں وہ ہر صفحے پر نظر آتی ہیں۔ چے گیوارا کوئی خیالی دنیا میں نہیں رہ رہے تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ رسد کی شدید قلت ہے، بارشیں ہیں، مشکل پہاڑی راستے ہیں، ان کے اپنے جنگجوؤں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، شدید تھکاوٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر مقامی آبادی کی حمایت نہیں مل رہی۔ یہ سنگین مسائل تھے جن سے وہ پوری طرح باخبر تھے۔ آپ جولائی کے مہینے کے اندراجات اٹھا کر دیکھ لیں، مثلاً 7، 8، 10، 14 تاریخ، ان میں مسلسل ان مشکلات کا ذکر ہے۔ اور یہی نہیں، اگست، سپتمبر، اکتوبر میں تو یہ مسائل اور بھی شدید ہوتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ صرف ان مسائل کا رونا نہیں رو رہے تھے، وہ باقاعدہ رد عمل دے رہے تھے۔ مطلب غوریلا گروپوں کو بار بار اثر نو منظم کرنا، علاقے کی جانچ پڑتال کے لیے ٹیمیں بھیجنا، دشمن سے بچنے کے لیے مسلسل پناہ گاہیں بدلنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک ایسے کمانڈر کے فیصلے ہیں جو زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر جو بھی تھوڑے بہت وسائل تھے ان کے اندر رہتے ہوئے اپنی بقا اور اپنی مہم کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 9 جولائی، 22 جولائی، 25 جولائی اور پھر اگست اور ستمبر کی منصوبہ بندی سے متعلق اندرازات، یہ اس عملیت پسندی کی واضح مثالیں ہیں۔ پھر ان کا اپنے ساتھیوں کی گرتی ہوئی صحت، ان کے پست ہوتے حوصلے اور نظم و ضبط کے مسائل پر فکر مند ہونا، یہ بھی تو ایک ذمہ دار اور عملی رہنما کی نشانی ہے۔ ہاں، میں مانتی ہوں نظریاتی باتیں بھی ہیں، لیکن ڈائری کا بڑا حصہ وہ روزمرہ کی بقا کی جدوجہد اور عملی فیصلوں سے بھرا پڑا ہے۔ جی، میں آپ کی بات کی قدر کرتا ہوں کہ عملی مشکلات کا ذکر ہے اور کثرت سے، یہ تو ناقابل تردید ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ شاید اس ذکر کی اہمیت کو تھوڑا زیادہ وزن دے رہے ہیں۔ میرے نزدیک اصل سوال یہ ہے کہ ان مشکلات کے جواب میں چے کا بنیادی رد عمل کیا تھا، اور وہ ان حالات کی تشریح وہ کیسے کر رہے تھے۔ دیکھیں، ڈائری کا آغاز ہی ان کے مشہور الفاظ سے ہوتا ہے، جہاں بھی موت ہمیں حیران کر دے وہ خوش آئندہ ہوگی، بشرطے کہ ہمارا جنگی نعرہ کسی سننے والے کان تک پہنچ جائے۔ اب یہ محض شاعری تو نہیں، یہ ایک گہرا نظریاتی موقف ہے، اور پوری ڈائری میں خاص طور پر جب حالات خراب ہوتے ہیں ہمیں جنگ، فتح، قربانی اور انقلابی نظریے پر غیر متزلزل یقین کا اظہار بار بار ملتا ہے۔ تو میرا استدلال یہ ہے کہ چے کا حالات کا تجزیہ جو ہمیں ان کے بعض اوقات لکھے گئے خلاصے یا تجزیاتی نوٹس میں ملتا ہے جن کا ماخذ میں ذکر ہے، جیسے وہ حصے جہاں وہ مہینے بھر کی کارکردگی یا مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، وہ تجزیہ اکثر ایک نظریاتی فلٹر سے گزرتا تھا۔ مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مقامی آبادی کی سرد مہری یا دشمن کی عسکری بڑھتری کو شاید پوری طرح تسلیم نہیں کر پائے، یا اگر کیا بھی تو اسے نظریاتی عزم سے شکست دینے کے قابل سمجھتے رہیں۔ پھر وہ نظم و ضبط پہ انتہائی سختی،
نظریاتی طور پر گمراہ ہونے والے ساتھیوں پر کڑی تنقید اور مقامی کسانوں سے بار بار مایوسی کا اظہار، یہ سب مل کر ایک ایسے رہنما کی تصویر پیش کرتے ہیں جو نظریاتی پاکیزگی کو عملی لچک پر ترجیح دے رہا تھا۔ یہاں تک کہ اکتوبر کے آخری اندراجات میں جب شکست بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، ان کی فکر کا محور تب بھی نظریاتی اصول اور انقلابی مقصد ہی رہا۔ تو یہ زمینی عقیدت سے خطرناک حد تک لا تعلقی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے یہ تجزیے پر نظریاتی فلٹر والی بات کی، یہ دلچسپ نکتہ ہے، مگر میں اسے یوں دیکھتی ہوں کہ مشکلات کا اتنا تفصیلی اندراج کرنا یہ بذات خود حقیقت پسندی ہے۔ مثال کے طور پر جولائی کے وسط میں جب وہ لکھتی ہیں کہ دن بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گیا سوائے مسلسل بھوک کے، یا جب وہ اگست میں ایک ناکام فوجی جھڑپ کے بعد اپنے نقصانات کا جائزہ لیتے ہیں، یا ستمبر میں اپنی پارٹی کے منتشر ہونے اور بیماریوں کے پھیلاؤ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ایک کمانڈر کا اپنی ناکامیوں اور کمزوریوں کا اعتراف ہے۔ کیا کوئی شخص جو مکمل طور پر نظریات میں گم ہو وہ اتنی تفصیل سے اپنی عملی ناکامیوں کا روزنامچہ لکھے گا؟ میرے خیال میں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ زمینی صورتحال کی سنگینی کو سمجھ رہے تھے، چاہے ان کا حتمی مقصد نظریاتی ہی کیوں نہ ہو۔ ان مشکلات کا سامنا کرنا اور پھر بھی جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ، ٹھیک ہے آپ اسے نظریاتی ضد کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ ایک طرح کی عملی قیادت بھی تو ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ مشکلات کو ریکارڈ کرتے ہیں اور تفصیل سے کرتے ہیں، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اس ریکارڈنگ کا مقصد کیا تھا اور اس سے وہ نتیجہ کیا اخذ کر رہے تھے؟ کیا وہ اس کی بنیاد پر حکمت عملی میں کوئی بنیادی تبدیلی لا رہے تھے یا صرف اپنی ثابت قدمی کا، اپنے عزم کا ریکارڈ مرتب کر رہے تھے؟ دیکھیں، جب آپ ان مشکلات کے اندراجات کے ساتھ ساتھ ان کے وہ نظریاتی بیانات، وہ انقلابی نعرے اور قربانی کا ذکر کو ملا کر پڑھتے ہیں تو ایک مختلف تصویر ابھرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان ناکامیوں کو اپنی یا اپنے نظریے کی کسی خامی کے طور پر نہیں دیکھ رہے، بلکہ شاید انقلابی جدوجہد کے لازمی حصے کے طور پر، ایک امتحان کے طور پر، یا شاید دوسروں کی مقامی آبادی کی یا بعض ساتھیوں کی کمزوری کے ثبوت کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ ان کے وہ ماہانہ تجزیے یا صورتحال کے جائزے والے حصوں کو دیکھیں، ان میں اکثر امید کا پہلو غالب رہتا ہے یا ناکامیوں کا ذمہ دار بیرونی عوامل کو ٹھہرایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ بنیادی حکمت عملی پر سوال اٹھایا جائے۔ تو یہ محض ثابت قدمی نہیں ہے، یہ ایک ایسی نظریاتی گرفت ہو سکتی ہے جو انہیں متبادل راستوں پر یا شاید حکمت عملی بدلنے پر غور کرنے سے ہی روک رہی تھی۔ اچھا، آپ نے تشدد اور قربانی پر 6 کے نظریات کا ذکر کیا، خاص طور پر وہ جو شروع میں جملہ ہے جہاں بھی موت ہمیں حیران کر دے۔ بلا شبہ یہ ایک بہت طاقتور بیان ہے، لیکن کیا اسے گوریلا جنگ کے اس مخصوص اس بے رحم تناظر سے الگ کر کے دیکھنا مناسب ہے؟ مطلب جب آپ مہینوں سے پہاڑوں میں محصور ہوں، آپ کے ساتھی بیمار ہو رہے ہوں، مر رہے ہوں، رسد ختم ہو رہی ہو اور دشمن ہر طرف ہو، تو کیا اس طرح کے بیانات ایک طرح کی نفسیاتی ضرورت نہیں بن جاتے؟ یہ شاید ساتھیوں کا حوصلہ بلند رکھنے، انہیں مقصد کی اہمیت یاد دلانے اور موت کے اس مستقل خطرے کو قبول کرنے کے لیے تیار کرنے کا ایک طریقہ ہو۔ تو یہ شاید مکمل طور پر نظریاتی بیان بازی نہ ہو، بلکہ انتہائی مشکل حالات میں لڑنے والے گروہ کو متحد رکھنے کی ایک عملی کوشش بھی ہو۔ اسے صرف نظریاتی شدت پسندی قرار دینا میرے خیال میں اس صورتحال کی پیچیدگی کو تھوڑا نظر انداز کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالات انتہائی کٹھن تھے اور قیادت کے لیے حوصلہ افزائی ضروری تھی، لیکن جہاں بھی موت جیسے بیانات یہ محض حوصلہ افزائی سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی کی عکاسی کرتے ہیں جہاں شہادت وہ بذات خود ایک قدر بن جاتی ہے جو شاید عملی کامیابی یا انسانی جان کی قیمت سے بھی زیادہ اہم ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ سوچ کسی رہنما پر حاوی ہو جائے تو کیا یہ خطرناک نہیں؟ کیا یہ انہیں ایسے فیصلے کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی جو عسکری یا سیاسی طور پر نقصان دہ ہوں، صرف اس لیے کہ وہ نظریاتی طور پر صحیح یا بہادرانہ لگتے ہیں؟ ڈائری میں ایسے لمحات آتے ہیں جہاں محسوس ہوتا ہے کہ نظریاتی اصولوں کی پاسداری یا انقلابی جذبے کا مظاہرہ وہ زمینی حقائق کے محتاط جائزے پر فوقیت لے رہا ہے۔ تو یہ محض عملی ضرورت نہیں، یہ ایک گہرا، ایک بنیادی عقیدہ تھا جو ان کے ہر عمل میں جھلکتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو انہیں ایک عملی رہنما سے زیادہ ایک نظریاتی مبلغ کے طور پر پیش کرتا ہے میرے خیال میں۔
اچھا، اگر قیادت کے انداز پر بات کریں تو ڈائری میں ہمیں ایک فعال اور منظم کمانڈر بھی تو نظر آتا ہے نا؟ وہ صرف نظریاتی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ جولائی کے اندراجات میں ساتھیوں کی تربیت کا ذکر ہے، ان کی غلطیوں کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کی کوششیں ہیں۔ مختلف گروپوں میں ذمہ داریوں کی تقسیم، علاقے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹیمیں بھیجنا، جیسا کہ 9، 14، 22 جولائی کے اندراجات میں ملتا ہے، اور پھر اگست اور ستمبر میں مستقبل کی نقل و حرکت اور ممکنہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی۔ یہ سب ایک ایسے شخص کی عکاسی کرتے ہیں جو محض حالات کے رحم و کرم پر نہیں ہے، بلکہ دستیاب وسائل اور معلومات کی بنیاد پر منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی جسمانی اور ذہنی حالت سے بھی بے خبر نہیں تھے۔ ان کے حوصلے پست ہونے، نظم و ضبط ٹوٹنے یا آپسی اختلافات کا وہ باقاعدگی سے اندراج کرتی ہیں، اور بسا اوقات ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتی نظر آتی ہیں۔ تو کیا یہ ایک عملی رہنما کی خصوصیات نہیں ہے؟ جی، آپ کی بات میں وزن ہے کہ وہ انتظامی اور منصوبہ بندی کے پہلوؤں پر توجہ دیتے تھے، لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ کیا یہ منصوبہ بندی زمینی حقائق کی درست تفہیم پر مبنی تھی، یا یہ بھی کہیں نہ کہیں نظریاتی امیدوں کے تابع تھی؟ کیونکہ ڈائری میں ایسے شواہد بھی بکھرے پڑے ہیں جو ایک مختلف تصویر دکھاتے ہیں۔ ان کے اپنے ساتھیوں، خاص طور پر جو بولیویا کے مقامی جنگجو تھے، ان پر تنقید میں ایک طرح کی بیگانگی اور مایوسی جھلکتی ہے۔ مقامی کسانوں کی عدم دلچسپی یا ان کے خوف پر ان کا رد عمل اکثر سخت اور غیر ہمدردانہ محسوس ہوتا ہے۔ نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر سزائے دینے میں وہ کوئی رعایت نہیں برتتے۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسے رہنما کا تاثر دیتی ہیں جو شاید اپنی نظریاتی دنیا میں اس قدر مگن تھا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حقیقی نفسیات، ان کے محرکات اور ان کی حدود کو سمجھنے میں ناکام رہا، اور ان کے وہ تجزیاتی نوٹس جن میں وہ مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، ان میں بھی بعض اوقات ایک ایسی امید پرستی نظر آتی ہے جو زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ آپ پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتے۔ اور یہ لچک کا فقدان، یہ ایک نظریاتی رہنما کی علامت ہے، عملی رہنما کی نہیں۔ آخر میں اگر ہم ڈائری کو مجموعی طور پر دیکھیں تو اس کا غالب حصہ کیا ہے؟ کیا وہ نظریاتی مباحث ہیں یا روزمرہ کی جدوجہد کی تفصیلات؟ میرے خیال میں رسد کے حصول کی کوششیں، راستوں کی تلاش، بیماریوں کا مقابلہ، فوجی نقل و حرکت، موسم کی سختیاں اور چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کا ریکارڈ، یہ سب مل کر ڈائری کا بہت بڑا حصہ بناتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دستاویز ہے جو ہمیں گوریلا زندگی کی تلخ حقیقتوں سے روشناس کراتی ہے۔ یہ ایک کمانڈر کا اپنی مہم کا تفصیلی روزمرہ کا حساب کتاب ہے، اور یہ حقیقت پسندی، چاہے وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، یہ ظاہر کرتی ہے کہ چے گیوارا زمین پر قدم جمائے ہوئے تھے، چاہے ان کی نگاہیں آسمان پر ہی کیوں نہ ہوں۔ نظریاتی عزم اپنی جگہ، لیکن عملی جدوجہد وہ اس ڈائری کا مرکزی موضوع ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں ایک ذرا مختلف زاویے سے۔ آپ روزمرہ کی تفصیلات پر زور دیتے ہیں، میں ان تفصیلات کے ساتھ ساتھ چلنے والے اس نظریاتی بیانیے پر، خاص طور پر ڈائری کے آخری حصے، یعنی ستمبر کے اواخر اور اکتوبر کے اوائل کے اندراجات، اور وہ آخری تجزیاتی نوٹس جو ان کی گرفتاری سے پہلے لکھے گئے، وہ بہت اہم ہیں۔ ان لمحات میں جب فوجی مہم واضح طور پر تباہی کے دہانے پر تھی، جب گھیرا تنگ ہو چکا تھا اور بچاؤ کے راستے تقریباً مسدود ہو رہے تھے، تب بھی چے گویرا کی تحریروں میں انقلابی عزم، نظریاتی اصولوں اور حتمی فتح، چاہے وہ ذاتی طور پر اسے نہ دیکھ پائیں، کا ذکر ملتا ہے۔ تو کیا یہ ایک ایسے ذہن کی عکاسی نہیں کرتا جو حقیقت کی تلخی کو قبول کرنے سے قاصر ہے، یا کم از کم اسے اپنے نظریاتی فریم ورک میں ہی دیکھنے پر مصر ہے؟ میرے نزدیک یہ آخری اندراجات اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کے لیے نظریہ ہر چیز پر مقدم تھا، یہاں تک کہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی بقا پر بھی۔ یہ زمینی حقیقت سے بڑھتی ہوئی اور بالآخر مہلک ثابت ہونے والی لا تعلقی کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ میرا موقف یہ رہا ہے کہ چے گویرا کی ڈائری ایک ایسے پیچیدہ رہنما کو سامنے لاتی ہے جو گہرے نظریاتی عزم کے ساتھ ساتھ انتہائی مشکل اور ناماسات حالات میں عملی مسائل کا سامنا کر رہا تھا اور ان سے نمٹنے کے لیے حقیقت پسندانہ کوششیں کر رہا تھا۔
ان کی حکمت عملی ہمیشہ کامیاب نہیں ہوئی، یہ سچ ہے، لیکن ڈائری ظاہر کرتی ہے کہ وہ زمینی حقائق سے بے خبر نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کر رہے تھے۔ یہ ایک عملی جدوجہد کی داستان ہے۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ڈائری بنیادی طور پر ایک ایسے نظریاتی رہنما کی کہانی بیان کرتی ہے جس کے لیے انقلابی اصول اور نظریاتی پاکیزگی ہر عملی مصلحت، ہر زمینی حقیقت اور شاید ہر انسانی قیمت پر بھی فوقیت رکھتی تھی۔ ان کی وہ غیر متزلزل ثابت قدمی ہی جو ایک لحاظ سے قابل تعریف بھی ہو سکتی ہے، شاید ان کی ناکامی کا سبب بنی، کیونکہ وہ بدلتے حالات کے مطابق اپنی سوچ اور حکمت عملی کو بدلنے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ یہ نظریاتی استقامت کی تصویر ہے۔ بہرحال یہ تو واضح ہے کہ چے گویرا کی ڈائری کوئی سادہ سی دستاویز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی تحریر ہے جو مختلف زاویوں سے پڑھی جا سکتی ہے، اور جس کی تشریح میں اختلاف کی گنجائش وہ ہمیشہ رہے گی، اور یہ چیز اس کی تاریخی اہمیت کو کم نہیں کرتی۔ جی بالکل، میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ چاہے ہم چے گویرا کی حکمت عملی کو امریت پسندانہ سمجھیں یا نظریاتی طور پر غیر لچکدار، یہ ڈائری بلا شبہ 20ویں صدی کی ایک اہم تاریخی شخصیت کی سوچ، ان کی جدوجہد کے آخری مراحل اور ان انتہائی سخت حالاتوں کو سمجھنے کے لیے ایک انمول وسیلہ ہے۔ یہ ہمیں ان کی شخصیت کی پیچیدگیوں اور ان کے زمانے کے انقلابی جذبے کی شدت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جی، اور ہم اپنے سامعین کو بھی یہی دعوت دیں گے کہ وہ خود ماخذ مواد کا مطالعہ کریں، ان دلائل پر غور کریں جو آج پیش کیے گئے، اور چے گویرا کی اس آخری تحریر کے بارے میں اپنی سمجھ بوجھ قائم کریں۔ یقیناً، کیونکہ تاریخ کی تشریح ایک جاری عمل ہے، اور ہر قاری اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔